ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے تہجد میں اپنے پسندیدہ شخص کو مانگا ہوگا، بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے تہجد محض اسی لیے شروع کی ہوگی ایک دن معمول کے مطابق بستر چھوڑ کر تہجد پڑھیں اور اس کو اپنے لیے مانگیں، اور اسی دن آپ کو پتہ چلے کہ اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا ہے، اور تب آپ محسوس کریں کہ آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے برے وسوسے ڈلوائے گا، آپ کی بے بسی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کا دل کرے گا مر جاؤ، لیکن افسوس آپ کا جو زندگی اور موت پر اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا اب سب ختم ہو گیا ہوگا؟ دن رات ایک اذیت سی ہوگی، ایک دہشت سی ہوگی، دل اور دماغ روئیں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، کہیں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، سب ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ پھر جب آپ رو رو کر تھک جائیں گے، دماغ سے سارا غبار دھل جائے گا، آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے، ایسا لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں لگے گا؟ کیونکہ جس لمحے آپ اکیلے رو رہے ہوں گے، اسی لمحے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، جیسے اس لمحے دیکھ رہا تھا جب آپ دعا کر رہے تھے، اور پھر آپ سوچیں گے کہ میں نے اتنی دعائیں کی پھر بھی وہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ جب کوئی ایسا ثانیہ ہوتا ہے تب وہی حالات سے گزرتی ہیں۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں اور وہ بہت جلد خواب بھول لیتی ہیں، اور ان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو بچپن سے ہی پرایا گھر جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، بالکل سیریل ڈرامہ اور فلم کہانیوں کی طرح۔ اور پھر جب ان کی زندگی کا وہ خوبصورت خواب ٹوٹتا ہے تو وہ بکھر جاتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لاکھ دعاؤں کے بعد بھی وہ شخص ہمیں نہیں ملتا؟ کیونکہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کمزور لاچار لڑکی کی طرح کسی شہزادے کے انتظار میں اپنی زندگی گزاریں کہ وہ شہزادہ آئے گا تب وہ لڑکی جائے گی۔ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ بہادر اور مضبوط لڑکی بنیں، جسے پتا ہو کہ وہ صرف شادی کرنے کے لیے ہی نہیں آیا دنیا میں، اسے کچھ کر کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تاکہ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے اے میری بندی تو دنیا کو کیا دے کر آئی ہے، تو تب اس کے پاس کوئی جواب تو ہو جسے سن کر اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ خوابوں سے باہر نکل کر دیکھیں، دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں تہجد میں، پھر زندگی کا لطف اٹھائیں، شیطان کے شر اور خیالات سے ہٹ کر اللہ کی رحمت کے سائے میں رہ کر زندگی کے رنگ دیکھیں، مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا۔ وہ تب بھی وہاں موجود تھا جب ہم صحرابوں میں تھے۔ آخر یہ ٹوٹنا بکھرنا اور کب تک؟ مگر نہیں، ہم ذرا سا سنبھلتے ہیں تو اٹھ کر پھر سے انہی چہروں کو دیکھتے ہیں، آرزوئیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا راستہ ہدایت والوں کی طرف موڑ دیں اور یقین جانیں رب کے مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے، جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ تہجد کو بنا دیتا ہے۔ جب آپ کا یقین آپ کی دعاؤں کو مسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، جب اللہ پاک بھی آپ کی چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے، وہ تو قبولیت کے امکانات تک بھی لگتا ہے جب آپ کی نظروں میں آپ کی کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی قربان کی ہوئی نعمتوں سے بے خبر ہوگا؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھیں، ہزاروں میں سے اس نے آپ کو چنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جو اس سے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے، اور جس سے اس کو محبت ہو جائے اس کے منہ سے نکلی ہوئی وہ کوئی بھی بات کیسے رد کر سکتا ہے؟
तहज्जुद बस कुन फयाकुन का ही नहीं, दर हकीकत मेरे अल्लाह की मोहब्बतों की रहमतों का बोलता सबूत है। जो आप खुद नहीं पढ़ते वो पढ़ाता है, जो हर किसी को नहीं किसी को ये अनमोल तोहफे से नवाजता है। तहज्जुद का वक्त था, चंद आंसू थे, अंधेरी रात थी, अल्लाह की मोहब्बत थी। फिर रोने लगी, फिर रोते रोते कब अल्लाह ने मुझे संभाल लिया पता ही नहीं चला। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का एक खाली सफ़ा अल्लाह आपकी चाहत से भरना चाहता हो, इसीलिए दुआ करो, शायद दुआ आपका मुकद्दर बदल दे। जब अल्लाह से मोहब्बत का रास्ता कायम होता है तो नमाज़ों से तहज्जुद तक का सफ़र बहुत आसानी से शुरू हो जाता है, और तहज्जुद की दुआएं तो ऐसे मौजज़े तक आपको लेकर जाएंगी। जो चीज़ आपके लिए आपके बस से बाहर हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे रब, जो तेरी राह पर चलता है वो ना थकता है ना रुकता है, ना ही गिरता है और ना ही झुकता है, क्योंकि उसे तूने थामा हुआ होता है। मेरा हाथ थामे रखना मेरे अल्लाह, मेरे दिल को हौसला और मेरे कदमों को ताकत अता फरमा, और मुझे हमेशा के लिए अपनी भलाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, और मुझे उन चीज़ों से दूर कर देना जिन्हें तू नापसंद करता है। मुझे हिदायत वाले रास्ते पर कायम रखना, मुझे अपने उन बंदों में शामिल कर ले जिन्हें तू बेहद पसंद करता है। और ये हाथ जो मैंने तेरे सामने उठाए हैं, इनको अपने सिवा किसी और के सामने उठने ना देना। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे फरमा, सबको शैतान के शर से महफूज रखना, सबको अपनी रहमत के साए में रखना। आमीन।